بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس دعوے کی تحقیق کرتے ہیں کہ جو یہود کا ہے اور جس کے لیے ہم نے اس قدر طویل تمہید باندھی، 4000 سالہ تاریخ پر سے ہم سرسری طور سے گزرے، بہت مختصر ہی صحیح لیکن بہت طویل ہو گئی۔ اس طویل تمہید کے بعد ہم اس دعوے کی تحقیق کریں گے جو یہود کا دعویٰ ہے، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ارض مقدسہ فلسطین پر، بیت المقدس پر اور یوں پوری اس زمین پر ہی یہودیوں کا پہلا حق ہے، اور مسلمانوں کا جو حق ہے وہ ثانوی درجے کا ہے، وہ وہاں کے اصل باشندے نہیں تھے، اور یہ ہماری اپنی زمین ہے، ارض موعود ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کی سرزمین میں، مکہ کی سرزمین میں بسایا تھا، وادی غیر ذی زرع میں، عند بیتک المحرم، کعبے کے پاس بسایا تھا، اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام کی سرزمین میں بسایا تھا کہ جس کے اندر یہ شام اور فلسطین کا علاقہ آتا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو حضرت ابراہیم نے کعبے کے پاس بسایا تھا، ان کی پوری نسل میں، پورے سلسلے میں سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے جن کو شام میں بسایا گیا تھا، ان کی نسل میں ایک طویل سلسلہ ہے نبوت کا، اور وہ تمام انبیاء ہی بنی اسرائیل کے انبیاء کہلاتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان ہی کے رہنے والے تھے، جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب کا ہی نام اسرائیل تھا کہ جن کی وجہ سے پھر ان کی ذریت کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا، جس کے اندر یہود اور نصارہ دونوں آتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر کے بسے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں پر بلا لیا تھا، اور پھر ایک طویل عرصے تک وہ وہاں پر رہے، تاکہ پھر فرعون کا زمانہ آیا جس نے بنی اسرائیل کو اذیتیں دی اور غلام بنا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو نجات دلائی۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ارض مقدس میں، یعنی اسی سرزمین فلسطین میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، داخل ہو جاؤ، تو گو انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بعد کو حضرت طالوت کی معیت میں انہوں نے جنگ کی تھی اور فلسطین کی سرزمین کو پھر دوبارہ جیتا تھا، اور وہ وہاں جا کر کے بس گئے تھے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر حق ہے، اور یہود یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا تھا وہ دراصل ایک یہودی عبادت گاہ تھی، وہ ہمارے لیے تعمیر کرایا تھا۔ اس لیے ہیکل سلیمانی، جس کو آج آپ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور وہ پورا ہی احاطہ وہ یہودیوں کی اپنی ملکیت ہے، وہ یہودیوں کے، ان کے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ہیکل تعمیر کرایا تھا، تو آخر مسلمان اپنا دعویٰ کیوں پیش کرتے ہیں اس پر؟ یہ بات بھی صحیح ہے کہ بعد کے جتنے انبیاء آتے رہے، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سبھی بنی اسرائیل کے انبیاء تھے۔ یہود اس بات کو کہہ سکتے ہیں اور وہ حق بجانب ہوں گے۔ اپنی تمام تر گستاخیوں کے باوجود یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ارض مقدس پر، فلسطین پر اور مسجد اقصیٰ پر ہمارا پہلا حق ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق میں سے حضرت اسماعیل کے جن کی اولاد میں تم ہو، یعنی مسلمان ہیں جو بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، ان کے لیے ان کی مقدس زمین سرزمین عرب ہو سکتی ہے، مکہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ارض شام کے جس میں ہمارے جد امجد حضرت اسحاق کو بسایا تھا، اور پھر ان کے بیٹے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کہ جن کی وجہ سے ہم بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ان کو یہ زمین دی گئی تھی، اور یہ ہماری اپنی زمین ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا دعویٰ اس پر غلط ہے، اور انہیں اپنے اس دعوے سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔
اور ان کا یہ جو دعویٰ ہے وہ ثانوی درجے کا دعویٰ ہے، اور ہم یہود اس پر پہلا حق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ہی نافرمانیوں سے، ظلم و بربریت سے اور ان تمام تعلیمات سے ہٹی ہوئی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء، اللہ کے نبی لے کر کے آئے۔ اپنی شروعات میں انہوں نے ظلم اور بربریت کی، نافرمانی کی مثالیں قائم کرنا شروع کر دی تھی۔ آخر وہ بنی اسرائیلی تھے جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے طویل عرصے تک اس کربناک اذیت سے گزارا ہے جس میں وہ نابینا ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، اسیری کی زندگی گزاری، غلامی کی زندگی گزاری، اور اپنی جوانی کے بیش قیمت حصہ انہوں نے مصر کے بادشاہوں کے درمیان گزارا۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، نجات دہندہ بن کر ان کے لیے آئے، ان کی پورے طویل عرصے میں کہ جب وہ بحر احمر کو پار کر کے وادی سینا میں آئے ہیں اور اللہ نے بے شمار ان پر انعامات کی بارش کی جس کا ہم سابق میں ذکر کرائے ہیں، لیکن کیا مسلسل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کی اور انہیں اذیتوں سے گزارا؟ اور حد یہ ہوئی کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ فلسطین ہے، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تو وہ الگ بالکل کھڑے ہو گئے کہ ہم یہاں پر نہیں جا سکتے۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہیں کہ جن پر حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ انہوں نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کو کس بے دردی سے قتل کرنا چاہا، انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، ان کا سر قلم کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب پر چڑھانا چاہا۔ مستقل پوری تاریخ ان کی ظلم و بربریت سے، ناانصافی سے اور انارکی سے بھری ہوئی ہے، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ہمارے اپنے نبی تھے اور ہم ان کے صحیح پیروکار ہیں۔ انہوں نے اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، اور آج کے عیسائی بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ارض مقدس پر پہلا حق یہودیوں کا ہے، یا پھر ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر یروشلم میں پیدا ہوئے، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام وہ یروشلم میں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز بھی یروشلم تھا، اور ہم ان پر ایمان لائے۔ بے شک یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے، انہیں کہہ دینا چاہیے کہ ارض مقدس، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی سرزمین ان کی اپنی زمین ہے، پرومسڈ لینڈ ہے، ان کے اپنے آباء و اجداد کی زمین ہے، ان کا اپنا وطن ہے جہاں سے کہ وہ نکالے گئے تھے۔ لیکن دوسری جانب یہ بات بھی صحیح ہے کہ انہوں نے انہی انبیاء کی حد درجہ نافرمانی کی، ان کے قتل پہ در پہ ہو گئے اور ان کی تعلیمات سے صاف انکار کیا۔ یقیناً عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، لیکن پھر بعد کو ساؤل نے کیا یہ نہیں کیا کہ ساؤل جو ایک یہودی تھا، اس نے عیسائیت کا بھیس بدل کر کے وہ عیسائیت میں داخل ہوا، مسیحیت میں داخل ہوا، اور اس نے پھر پوری عیسائیت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیدھی سادھی تعلیمات تھی ان تمام تعلیمات کو یکسر بدل دیا۔ اور آج عیسائیت وہ عیسائیت نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، بلکہ یہ تو ساؤل کا، سینٹ پال کا مذہب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں نہ تثلیث تھی، نہ بپتسمہ تھا، نہ عشاء ربانی تھا۔ پھر اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تم نے انکار کیا، کہ جن کی پیشگوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر چکے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچاننے کے بعد کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح جاننے اور پہچاننے کے بعد کیا تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر دیا؟
تو جب تمہاری پوری تاریخ نافرمانیوں سے، ظلم سے، تعدی سے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر ترک کر دینے سے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تورات کو اور اس کی تعلیمات کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دینے کے باوجود، اور انبیاء علیہ السلام کے درپے آزار، ان کی جان لے لینے اور ان کے قتل کر دینے کے جرم میں تم ملوث ہو، تو پھر تم آخر انبیاء علیہ السلام کے کیسے وارث ہو سکتے ہو اور ان سے منسوب مقدسات کے کیسے حقدار ہو سکتے ہو؟ جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا، وہ حقیقت میں انبیاء کرام کے وارثین ہیں اور ان سے متعلق، ان سے منسوب مقدسات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ واللہ ولی المتقین۔ سب سے زیادہ حقدار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے، ان کی ذریت اور ان سے متعلق مقدسات کے، وہ حضرت ابراہیم کے جن کو امامت عالم کے منصب پر فائز کیا گیا، ان سے اور ان کی ذریت سے متعلق جتنے مقدسات ہیں، ان سب کے سب سے زیادہ مستحق تو وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے حقیقی معنوں میں ان کی پیروی کی۔ تو آپ اپنی تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے کہ اس پوری تاریخ میں جو 4000 سال کو محیط ہے، کیا تم نے انبیاء کرام کی فرما برداریاں کی ہیں یا ان کی نافرمانیاں کی ہیں؟ تمہاری پوری تاریخ ظلم و بربریت، ناانصافی سے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے روگردانی کرنے سے اور اپنی منمانی کرنے سے عبارت ہے۔ تو پھر آخر تم انبیاء کرام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کے حقیقی وارث کیسے ہو سکتے ہو؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ حقیقی وارث وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ نبی سب سے زیادہ مستحق ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ اس بات کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اہل اسلام ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام کی، خواہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں، اسحاق علیہ السلام کی آل میں آنے والے انبیاء ہوں، یا اسماعیل علیہ السلام کی آل میں آنے والے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اہل اسلام ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کی حقیقی معنی میں اتباع اور پیروی کی ہے۔ لہٰذا ان سے متعلق جتنے مقدسات ہیں، ان سے منسوب جتنی متبرک چیزیں ہیں، ان کے سب سے زیادہ مستحق، خواہ وہ ارض حرم ہو یا ارض مقدس ہو، ان کے سب سے زیادہ مستحق مسلمان ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ۔ لیکن مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ ان سے کہا گیا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں سے کہلوایا گیا کہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، وما انزل الی ابراہیم، جو ابراہیم پر نازل کیا گیا تھا، وہ اسماعیل، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور اسباط پر، ان کی جو نسلیں چلیں آگے ان پر، اور جو موسیٰ کو دیا گیا اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو ان سے پہلے تمام نبیوں کو دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارا سب پر ایمان ہے اور ہم سب پر سب ساری تعلیمات کو مانتے ہیں۔ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا اگر وہ جناب رسول اللہ پر تو ایمان لائے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے، حضرت ابراہیم پر ایمان نہ لائے، حضرت اسماعیل پر ایمان نہ لائے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ اس کا ہر نبی پر ایمان ہو، اور وہ نبی جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، جو کتابیں لے کر کے آئے ہیں، گو ان میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس تمام سلسلے پر اور ان کے ذریعے سے لائی ہوئی تمام تعلیمات پر ایک مسلمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، تبھی وہ شخص ایمان والا کہلائے گا۔
اس لیے قرآن حکیم میں یہ بہت واضح ترین آیت ہے، قولوا آمنا باللہ، کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور پھر فرمایا گیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اس طریقے سے ایمان لے آتے ہیں جس طریقے سے تم ایمان لائے تمام انبیاء پر، تو وہ ہدایت پر آ گئے ہیں۔ لہٰذا اگر اسرائیل، بنی اسرائیل، یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ بیت مقدس پر، ارض مقدس پر، مسجد اقصیٰ پر ہمارا پہلا حق ہے، تو انہیں پھر اس طرح ایمان لانا پڑے گا کہ جس طرح مسلمان ایمان لائے۔ یقیناً ہم ابھی اسی وقت بخوشی پوری ارض مقدس کو، ارض فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو دے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہوتے ہیں۔ بس وہ یہ کر لیں کہ جس طریقے سے ہم ایمان لائے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لائے ہیں، اسی طریقے سے وہ بھی ایمان لے آئیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طریقے سے ایمان لے آتے ہیں جس طریقے سے تم ایمان لے آئے تو وہ ہدایت پر ہیں، اور پھر ارض مقدس بھی ان کا، ارض فلسطین بھی ان کا، ہم اس دعوے سے دستبردار ہیں۔ تو آخر اس فراخ دلی کا ثبوت بھی دیجئے کہ جو مسلمانوں نے دی ہے، جو ان کے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ ہے، کہ کسی ایک نبی کا انکار بھی انہیں ایمان سے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی، یہود کی تاریخ تو یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کا انکار کیا اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ کیا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور کیا خود عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی تعلیمات پر ایمان کو باقی رکھا ہوا ہے؟ آخر کیا انہوں نے ساؤل کی، سینٹ پال کی تعلیمات کو نہیں اپنا لیا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تثلیث تھی، ٹرینٹی تھی، بپتسمہ تھا؟ ٹرینٹی کو، بیپٹزم کو، کفارہ کو، عشاء ربانی کو اور دوسری رسومات کو تم نے سیدھی سادی مسیحیت میں، المسیحیت السمحہ، سیدھی سادی مسیحیت میں داخل کر لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوے دار ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پہ رہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ کہاں کس نے انکار کیسے کیا ہے، کس نبی کا انکار کیا ہے، ایمان کیسے لانا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں وہ تمام چور دروازے معلوم ہیں قوموں کے کہ جہاں سے انہوں نے منافقتیں کی ہیں اور جہاں سے وہ بچ کر کے نکلے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کی سیدھی سادی مسیحیت میں کیسے سینٹ پال کی تعلیمات کو داخل کیا گیا۔ آخر تثلیث کہاں ہے حضرت عیسیٰ کے مذہب میں؟ سورہ مائدہ کی وہ آیت ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس پر آج عیسائی عمل پیرا نہیں ہے۔ تو پھر ان سے منسوب مقدسات کا، بیت اللحم کا یا یروشلم کا یا قبۃ الصخرہ کا یا مسجد اقصیٰ کے احاطے کے، یہ کیسے حقدار ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تثلیث، ٹرینٹی، باپ، بیٹا اور روح القدس، تینوں سے مل کر کے ایک اور ایک سے مل کر کے تین، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو کہیں گے قیامت میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بروز قیامت تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری والدہ کو، میری ماں کو، میری والدہ کو تم خدا بنا لینا، الہین من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے۔ قال سبحانک نقول ما لیس لی بحق، وہ فرمائیں گے اللہ آپ کی بڑی تسبیح ہے، ساری تسبیح آپ کے لیے ہے، سبحانک انقول ما لیس لی بحق، میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ بات جس کا مجھے حق ہی نہیں بنتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا کہ مجھے خدا بنا لو اور میری والدہ کو اور اللہ کو چھوڑ دو، تو اللہ آپ تو جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو میرے دل کی ساری بات جانتے ہیں نا، ہمیں تو نہیں آپ کے علم کا احاطہ ہے، لیکن آپ تو ہمارے دل کی ساری باتیں جانتے ہیں نا۔ انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے نہیں کہا، بس میں نے تو اتنا ہی کہا ان سے ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم،
کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارے رب بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں اسی بات پہ گواہ بھی رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، لیکن جب آپ نے مجھے وفات دے دی، اوپر اٹھا لیا، تو پھر اللہ آپ نگراں تھے۔ میرے بعد انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم میں نے تو نہیں۔ تو ہم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں امت وسط بنا لی، تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دنیا کے باقی سارے انسانوں پر، باقی قوموں پر تم نگراں رہو، تم بتاؤ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ انبیاء کی صحیح تعلیمات کیا تھی؟ یہ جھوٹے دعوے، چور دروازے، یہ نقب زنی، کنبل بازیاں نہیں چلیں گی۔ قرآن مہیمن ہے، میزان ہے۔ اور یوں آج بھی تورات اور انجیل اپنی تمام تر تحریفات کے باوجود بھی انبیاء کی وہ صحیح سیدھی سادی تعلیمات، ایمان اور عقائد کی وہ بنیادی باتیں جس میں توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، انبیاء پر ایمان ہے، وہ ساری آج بھی ان محرف شدہ کتابوں میں، جسے آج بائبل کہتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہیں، یہ عہد جدید اور عہد قدیم، عہد عتیق، اس بائبل میں بھی جو بہت زیادہ محرف شدہ ہے، اس میں بھی حضرت عیسیٰ کی زبانی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسی ایک اللہ کی بات کہہ رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ میں جب تک نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا میرے بعد آنے والا، میرا جانا ضروری ہے تاکہ وہ آئے۔ تو یہ چیزیں ہم سے لینی پڑیں گی۔ یہ اس بات میں دنیا کی اقوام ہماری خوشچی ہیں، اس فراخ دلی کا آخر ثبوت دیں جس فراخ دلی کا مسلمانوں نے ثبوت دیا ہے، اور جو ان کے ایمان کا حصہ ہے، جزو لا ینفک ہے، کہ کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرنا۔ کمال درجے کی آیت ہے، بڑی غور و فکر کرنے کی، بڑا تدبر کرنے کی، دنیا کے تمام انسانوں کو، یہود و نصارہ کو اور خود مسلمانوں کو تدبر کی دعوت دیتی ہے یہ آیت کہ قولوا آمنا باللہ۔ اتنی تفصیل سے کہا گیا ہے، یعنی مجمل بھی کہا جا سکتا تھا۔ اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، جو ہم پہ نازل کیا گیا قرآن حکیم، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، نام لے لے کر کے بتایا گیا ہے، والاسباط، اور پھر جو اسباط کا اسباطاً امما، ان کا جو دور چلا ہے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اور پھر وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، سب کو مجمل کہہ دیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے، تم کیوں فرق کرتے ہو؟ تم اس فراخ دلی کا ثبوت دو اور تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ ہمیں پتہ ہے نا شہداء علی الناس ہیں ہمیں پتہ ہے نا، قرآن نے بتایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جناب رسول اللہ کو ایسے جانتے ہیں جیسے بیٹوں کو جانتے ہیں، کہ آدمی نابینا بھی ہو جائے تو آوازوں سے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اس طرح جانتے پہچانتے ہوئے صرف بغیم بینہم، ضد میں کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، صرف اس وجہ سے نبی آخر الزماں کا انکار کیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ آخر جناب رسول اللہ کے دارالہجرہ مدینہ آ کر یہودی کیوں بسے تھے؟ اسی وجہ سے نا، نبی آخر الزماں پر ایمان لائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوهُ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس لیے شہداء علی الناس کا حق ادا کرتے ہوئے ہمارا اہل یہود سے، اسرائیل سے یہی دعویٰ ہے کہ ہم ان مقدسات سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے، بس یہ کہ آپ تمام نبیوں سے کے ساتھ اپنا مقدمہ صحیح کر لیجئے اور سب پر ایمان لائیے۔ تو ایک بہت بڑی شرط، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ارض مقدس کی، فلسطین کی اور اس پورے قضیے کی دو صورتیں ہیں، ایک اس کی زمینی صورتحال ہے اور ایک اس کی دینی اور مذہبی صورتحال ہے۔ ہم نے اس وقت اس پوری تمہید کے بعد خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہا ہے کہ اس کی جو مذہبی اور دینی حیثیت ہے، اس کے اعتبار سے مسلمان اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ
ارض مقدس، ارض فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے صحیح اور حقیقی وارث ہیں، اور مسلمانوں کا ہی اس زمین پر سب سے پہلا اور آخری حق ہے۔ اور یقیناً اسرائیلی، بنی اسرائیل آج ہی اسی وقت اسی لمحہ ارض مقدس کے وارث ہو سکتے ہیں، اور مسلمان اس سے اپنا حق الگ کر سکتے ہیں، دستبردار ہو سکتے ہیں اگر وہ یہ کام کر لیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایسے ہی مان لے آئیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے، یہ سب تو یہودی تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور تمام انبیاء، تو یہ پھر ان سے متعلق مقدسات ہمارے مقدسات۔ قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کر سب طرف سے کٹ کر بس ایک اللہ کے لیے ہو جانے والے اور مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ان کی سب سے بڑی تعلیم یہ تھی کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے۔ یہود یہ بھی کہتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اپنا مقدمہ درست کریں، تمام انبیاء پر ایمان لائیں، حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں، اور پھر آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی تعلیمات پر اور خصوصاً قرآن حکیم پر ایمان لائیں، اس کے بجائے وہ خود مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ۔ وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، اس لیے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم یہ سب یہودی تھے، تو تم بھی یہودی بن جاؤ، ہدایت پر آ جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، فرمایا کہ بس بہت شکریہ، ابراہیم کی ملت ہی کافی ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ تمہاری اپنی جو اس وقت دینی حیثیت ہے وہ انبیاء کے انکار سے عبارت ہے، اور اس کے اندر شرک آ گیا ہے۔ تو پھر آخر حضرت ابراہیم جو توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، جن کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے وما کان من المشرکین، آخر ان سے تمہاری نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ انبیاء کرام سے تمہیں کوئی نسبت ہے، ان کی تعلیمات کا انکار تم نے کیا، اور شرک کو اپنے اندر آج تک داخل کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ارض مقدس ہمیں ملے اور فلسطین پر ہمارا حق ہو، تو انبیاء سے اپنے عقیدے کو، اپنے تعلقات کو استوار کریں، تمام انبیاء پر ایمان رکھیں، اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، بالکل ویسے ہی جیسے مسلمان ایمان رکھتے ہیں، اور کسی ایک نبی کا انکار بھی ان کے یہاں تمام انبیاء کا انکار ہے اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ بنیادی فرق ہے، یہ وہ بہت اہم سوال ہے جو ایک عرصے تک میرے اپنے ذہن میں رہا، اور سامعین کو بھی ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اور یہ آج تک اسرائیل کا، یہودیوں کا دعویٰ ہے، اور ہمارے بہت سے ریشنل لوگ بھی اس طرف چلے گئے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آخر ارض فلسطین پر تو یہودیوں کا پہلا حق ہونا چاہیے، بنی اسرائیل کی وہ سرزمین ہے، حضرت موسیٰ نے ان کو وہاں پر بسایا تھا، اور تاریخ کے نشیب و فراز کے نتیجے میں وہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ اب اگر وہ اپنے اصلی وطن واپس آئے ہیں تو پھر آخر ان سے کس بات کا جھگڑا ہے، اور کیوں آپ ان کے مخالف ہو گئے ہیں، کیوں ان کے در پہ آزار ہیں؟ تو ان کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ یہ کوئی ایک زمینی مدعا ہے، کوئی ایک جغرافیائی مدعا ہے، اپنی آزادی کی جنگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس سے قطع نظر یہ ایک ملی مسئلہ کیوں ہو جاتا ہے، اور آخر بنی اسرائیل ارض مقدس پر اپنا حق کیوں کھو دیتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ ان مقدسات کے صحیح وارث وہی ہیں جو ان پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہایت درجہ فراخ دلی کی بات ہے، اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جس کو مسلمان اور ان کے اہل علم، اہل عقل و دانش، بدھی جیوی اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہیں، اور ارض مقدس سے، ارض فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے آج ہی دستبردار ہونے کو تیار ہیں، اگر بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اپنے اس مقدمے کو درست کر لیں کہ تمام انبیاء پر ایمان لائیں۔
قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اس طرح ایمان لائیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھی، اگر وہ ایسے ایمان لے آتے ہیں جس طرح تم ایمان لے آئے، تو پھر ہاں ان کو حق بنتا ہے، پھر یقیناً وہ اس بات کے وارث ہوں گے کہ ان کے آباء و اجداد یہاں پر ارض مقدس پر رہے ہیں، ان میں اللہ نے بادشاہ بھی بنائے ہیں، انبیاء بھی بنائے ہیں، لہٰذا وہی اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین کے وارث ہوں، اس کے انتظام اور انصرام کو دیکھیں۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جناب رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ اس بات کے اب مستحق نہیں ٹھہرے، اور ان میں بھی خاص طور سے اسی نافرمانی کے سبب بنی اسرائیل کو، یہود کو ہمیشہ کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہی انہیں منص عالم سے، امامت عالم سے اسی لیے دستبردار کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا اور اس طرح ایمان نہیں لائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ اور ایک بہت بنیادی بات، بہت معتدل اور ایک بہت بیلنسڈ بات جو قرآن نے کہی ہے، اور جو شریعت سے، دین کے مزاج سے، اس کی روح سے واقف ہیں اور قرآن حکیم کی زبان سمجھتے ہیں، جن کی تاریخ پر بھی نظر ہے، وہ اس بات کو محسوس کریں گے یقیناً کہ ان سب سے بھی اوپر ہٹ کر کے کہ ہم اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو، جن کا خالق ایک، جن کا مالک ایک، ان کو ہم ان زمروں میں تقسیم کریں کہ یہ بنی اسماعیل ہیں، یہ بنی اسحاق ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یہ تو قرآن حکیم نے مقدمہ درست کیا ہے کہ ان مقدسات کا صحیح وارث تو وہ ہے جو سب پر ایمان رکھتا ہے، دین کو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، جو دین کو قائم کیے ہوئے ہے، جو انبیاء میں، نبی میں فرق نہیں کرتا، وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے۔ لیکن پھر اخیر میں ایک اصولی بات کہہ دی گئی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ انسانوں کو ان زمروں میں بانٹیں، اس لیے فرمایا اسی آیت کے بعد کہ جس میں ان کو ہدایت دی گئی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے ہٹتے ہیں اور یقیناً ہٹے ہوئے ہیں، منہ پھیر کر جاتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ ضد میں ہے، اپنی انا میں ہے، کبر و تکبر ہے، استکبار ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر ان قریب ہی، جلد بدیر اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اخیر میں یہ ایک بنیادی اور بہت بیلنس بات کہہ دی اور وہ روح اور حقیقت بیان کر دی کہ جو اللہ کی منشا ہے اور جو انسانوں سے وہ چاہتا ہے، صبغۃ اللہ۔ یہ یہودیت، عیسائیت، اسلام، یہ الگ الگ تفرقے کیسے؟ اصل رنگ تو نہ ابراہیمی ہے، نہ اسماعیلی ہے، نہ بنو اسماعیل کچھ ہے، نہ بنو اسحاق کچھ ہے، نہ ابراہیمی رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں آ جاؤ نا، اس رنگ میں رنگ جاؤ نا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو سب اسی کے بندے ہیں۔ تو آخر اسی ایک کے بندے کیوں نہیں بن جاتے؟ أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، کیا اس بات سے مایوس ہو گئے لوگ کہ اگر اللہ چاہے تو سبھی کو ہدایت دیتے، اختلاف ہی نہ ہو؟ لیکن یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے، اس نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اسی طرح سے رکھا ہے۔ لیکن ان میں اللہ کے خلیفہ ہونے کا جو حق ادا کریں گے، زمین کے حقیقی وارث ہونے کا جو حق ادا کریں گے، وہ ہوں گے جو اس پورے سلسلے پر ایمان رکھتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے کے کسی ایک کڑی کا انکار بھی پورے دین کا انکار ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بنیادی فرق تھا جس کا واضح ہونا ضروری ہے، اور یہ پیغام ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آج دراصل اسی بات کا رونا ہے اور اسی بات کی کمی ہے کہ ہم بس چلے جا رہے ہیں، بس دوڑے جا رہے ہیں، بس ایک جنون ہے، ایک جذبہ ہے، نہ سمجھی میں بس چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اپنا مقدمہ درست نہیں ہے، وجہ اختلاف واضح نہیں ہے، ہمارا اپنا اسٹینڈ کلیئر نہیں ہے۔ تو امید کی جاتی ہے کہ میری اس گفتگو کے نتیجے میں اہل اسلام اپنا قبلہ درست کریں گے، اپنا مقدمہ درست کریں گے، اپنی فکر اور سوچ کو صحیح رخ دیں گے، اور انہیں اب پتہ لگے گا، معلوم ہو سکے گا کہ آخر ہماری وجہ اختلاف کیوں ہے۔
اور وہ بات جو بظاہر حق بجانب لگتی ہے کہ یہودیوں کا واقعی پہلا حق ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مقدسات ان کے ہیں، حضرت سلیمان ان کے نبی تھے، ہیکل سلیمانی انہوں نے بنایا تھا، یہ مسلمانوں نے آخر کب سے دعویٰ شروع کر دیا؟ اس دعوے کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام کے اور ان سے متعلق منسوب مقدسات کے حقیقی وارث وہ ہوتے ہیں جو ان کے حقیقی متبعین ہوتے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا معه، یہ سب ہیں اس کے حقیقی وارث۔ اور اس فراخ دلی کا بھی ثبوت دے مسلمان، اور آگے بڑھ کر کے اسرائیل کے سامنے یہ رکھیں کہ یہ ارض فلسطین تمہاری، بیت المقدس تمہارا، اور ہم اس سے آج ہی دستبردار، اپنا یہ مقدمہ درست کر لو، انبیاء کرام کی تعلیمات پہ آؤ، اس دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، یہ فرقے مت پھیلاؤ۔ اس لیے کہ مسجد اقصیٰ ہو، ارض مقدسہ ہوں، یہ یقیناً مقدس ہیں، لیکن حقیقی معنی میں یہ ہے کہ بروز قیامت یہ سب اٹھا لیے جائیں گے، کعبۃ اللہ بھی آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، اس کی روح اٹھا لی جائے گی۔ اصل جو چیز بچتی ہے وہ یہی ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں آپ۔ اب اخیر میں جو میں دونوں فریق اہل اسلام اپنے بھائیوں سے، اہل قبلہ سے، مجھے ایک بات عرض کرنا ہے، اور ایک بات اسرائیل، بنی اسرائیل آج کے یہود و نصارہ سے عرض کرنا ہے۔ اہل اسلام سے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ہدایت پر ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، حضرت ابراہیم پر آپ کا ایمان ہے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور بنی اسرائیل کے جملہ انبیاء اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا ایمان ہے، اور کسی ایک نبی کے انکار سے بھی آپ ایمان سے نکل جاتے ہیں، اور انبیاء کرام کی تعلیمات جن میں گو تحریف ہو چکی اس کے باوجود بھی آپ ان پر ایمان لاتے ہیں اور یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، تو آخر اب آپ کیوں ارض مقدس کو، فلسطین کو فتح کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ پاتی ہے؟ جب حقیقی وارث ہیں، انبیاء کرام کے اس مشن پر قائم ہیں، آپ کا سب پر ایمان ہے، اور یہود و نصارہ منصہ عالم سے، منشہ شہود سے، امامت عالم کے منصب سے اس لیے معزول کر دیے گئے کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا، اور وہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، بعض تعلیمات پر انکار کرتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان تو صحیح راہ پر قائم ہیں، وہ تو سب پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر آخر وہ کیوں مسجد اقصیٰ کو آزاد نہیں کرا پاتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ ساری بیماریاں آ گئی ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اندر تھی، جو اہل کتاب کے اندر تھی۔ یہودیوں نے اپنے اندر شرک کو داخل کر دیا، تورات کی جگہ تلمود آ گئی ہے، اللہ کی کتاب کو نبذوہ وراء ظہورہم، وہ انبیاء کرام کے راستے سے بالکل ہٹ گئے ہیں۔ آپ نے بھی یہی کیا کہ آپ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، سارا زور علماء کی، اکابر کی باتوں پر ہے، اور جو قرآن حکیم ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ نہاد القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اس قرآن سے یکسر ہٹ گئے۔ عوام کو تو جانے دیجئے، اہل علم بھی، خواص بھی صرف برکت کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کو اپنی آخری اتھارٹی اور اس کو رہنما بنائیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے ضرور کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن حکیم پر، لیکن عملاً اس کو ترک کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے درمیان فرقے بنا لیے، ان میں آج مسیحیت میں، عیسائیت میں کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ، 2 فرقے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی 250 سے زیادہ رجسٹرڈ فرقے عیسائیوں کے اندر ہیں، اور خود 2 بڑے دھڑے بنی اسرائیل کے جنہیں یہود اور نصارہ کہا جاتا ہے، ان کے اندر اتنا شدید اختلاف کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ یہ عیسائی یہ بیس لیس ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ لیست الیہود، یہ یہودیوں کو کچھ عطا پتہ نہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ بیکار ہیں۔ کیا مسلمانوں میں بھی وہی فرقہ بندی نہیں آ گئی ہے؟
کیا ہم نے بھی فرقے نہیں بنا لیے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ اہل حدیث ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ، یہ حنفی ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا، یہ جماعت اسلامی والے ہیں، یہ تبلیغی ہیں، کیا وہی سارے امراض ہمارے اندر نہیں آ گئے ہیں؟ اور یہ فرمایا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہ تم اپنے سے پہلے اہل کتاب کی قدم بقدم پیروی کرو گے۔ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تو تم بھی کرو گے، اور اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو تم بھی داخل ہوگے۔ تو جب تک مسلمان اپنی اس روش کو نہیں چھوڑیں گے کہ جس روش کو اختیار کر کے بنی اسرائیل منص عالم سے ہٹا دیے گئے، اپنی منمانی کی انہوں نے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ امامت چھین کر کے بنی اسماعیل کو، اہل اسلام کو، اہل قبلہ کو عطا کی، جب تک کہ وہ اس روش کو نہیں چھوڑیں گے جو بنی اسرائیل کی روش تھی، آپس میں فرقہ بندیاں، تفرقہ اور اللہ کی کتاب سے انکار، سودی لین دین، اکلہم ربا، اکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، سود کا لین دین، تجارت اور بزنس میں بے ایمانیاں، اور مذہبی اعتبار سے اتنی زیادہ آپس میں رسا کشی اور اختلافات کے بات کرتے ہوئے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ کیا ہمارے اندر بھی وہ تمام امراض نہیں آ گئے ہیں؟ تو جب تک ہمارے اندر یہ امراض رہیں گے تو کہ وہ اللہ کے جس کے نزدیک سارے ہی اس کے بندے ہیں، جو باعث نہیں ہے، جو بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، جس کے یہاں انصاف ہے، عدل ہے، آخر وہ عدل کے اس پیمانے سے کیوں ہٹ سکتا ہے کہ اس کو یہود اور نصارہ کو پہچاننے کا، ان کو ناپنے کا الگ پیمانہ ہو، اور کچھ خاص برائیوں کے تحت بنی اسرائیل کو تو وہ منص شہود سے، امامت عالم سے ہٹا دے اور مسلمانوں کو باقی رکھے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ یہود کو کہا گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ کیا مسلمانوں میں بھی یہ روش نہیں ہے کہ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک اپنی اپنی خصوصیات میں مست ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ قبلہ اول ہمیں ملے اور ہمارے لیے سرخ روئی، سربلندی، فتح اور کامرانی ہمارا مقدر ہو، تو ان تمام روشوں کو چھوڑیں جو بنی اسرائیل کا طر امتیاز رہا ہے، کہ جس روش پر چل کر کے، جس ڈگر پر چل کر کے بنی اسرائیل اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کے مستحق ٹھہرائے، اس روش کو چھوڑ کر کے جو حقیقی سچی روش ہے، ڈگر ہے، کہ جس ڈگر پر صحابہ کرام چلے ہو، جس ڈگر پر، جس المحجۃ البیضاء پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، ہمیں اسی ڈگر پر آنا پڑے گا، تو پھر فتح و کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ ایک بات تو مجھے اہل اسلام سے کہنی تھی، اور دوسری بات مجھے آج کے موجودہ بنی اسرائیل سے یہ کہنی ہے کہ دیکھیے، آپ کے سامنے دو راہیں ہیں۔ پہلی راہ تو یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پر آ جائیں، انبیاء سے اپنا رشتہ استوار کر لیں، جناب رسول اللہ کی بھی تصدیق کریں، ان پر بھی ایمان لائیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ظلم اور بربریت، جو سفاکی اور پچھے 70 سالوں سے اہل فلسطین کو، وہاں کے مسلمانوں کو جس کربناک اذیتوں سے تم نے گزارا ہوا ہے، جس تکلیف سے، جن شدائد سے تم نے انہیں گزارا ہے، زندگی ان کی جس طرح تم نے اجیرن کی ہے، کہ ان کے ساتھ بے رحمانہ اور صفاکانہ سلوک، ظالمانہ رویہ تم نے پچھلے 70 سالوں سے روا کیا ہوا ہے، اس سب سے تائب ہوں اور ان کو آزاد کریں، ان پر اپنے ظلم اور بربریت اور صفاکی کو ابھی آج ہی سے بند کریں۔ یہ دو مقصد ہیں۔ اور یاد کریں، تاریخ کے اس موڑ پر آپ پھر دوبارہ واپس آ گئے ہیں، بس تصویر کا رخ بدل گیا ہے۔
تاریخ کا وہ دور کہ جب کبھی تم اس حالت میں تھے، جب مصر کے اندر تھے اور فرعونہ نے تم پر ظلم کیا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے نجات دہندہ بن کر آئے تھے، تو تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اسی تکلیف میں تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، آخر ہمیں فرعون سے کب نجات ملے گی، کب اس کی ظلم و بربریت سے ہمیں آزادی ملے گی، ہماری جان بچے گی، کب تک ہم یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے، آخر کب تک ہم پر فرعون ظلم کے پہاڑ توڑتا رہے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، یاد کریں ان الفاظ کو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم من بعدہ فینظر کیف تعملون۔ عسیٰ قریب ہے، بس جلد ہی ہوگا انشاءاللہ کہ تمہارے دشمن کو، فرعون کو اللہ ہلاک کرے گا، اور تمہیں اس کے بعد خلیفہ بنائے گا، زمین کا وارث بنائے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُم مِّن بَعْدِهِ، تمہیں خلیفہ بنائے گا، زمین کا وارث بنائے گا، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آج تاریخ نے تمہیں اسی دورائے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جس پر تم اپنی ابتدا میں تھے، کہ فرعون تم پر ظلم کی انتہا کیے ہوئے تھا، یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ تاریخ تمہیں پھر اسی دورائے پر لے کر کے آ گئی ہے، بس جیسا میں نے کہا کہ تصویر کا رخ بدل گیا ہے۔ اس وقت تم مظلوم تھے، تم بنی اسرائیل تھے اور فرعون تھا، آج تم فرعون ہو گئے ہو اور مسلمان بنی اسرائیل کی، اہل فلسطین بنی اسرائیل ہو گئے ہیں، آج وہ مظلوم ہیں۔ تو یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو کہ جب فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر کے تم نے کہا تھا کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اور حضرت موسیٰ نے جواب دیا تھا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم من بعدہ فینظر کیف تعملون، تو پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہٰذا آج تمہیں دیکھا جا رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یاد کرو تاریخ کے اس موڑ کو کہ جب تم کبھی مظلوم تھے، آج اللہ نے تمہیں ایک خطے میں ہی صحیح ایک طاقت مل گئی ہے، تو کیا تم نے وہی ظلم روا نہیں کیے رکھے ہیں جو تم پر فرعون کیا کرتا تھا اس کے دور میں، جس طرح تم مخور اور مظلوم تھے؟ لہٰذا وہ دیکھ رہا ہے فینظر کیف تعملون۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ کو غافل مت سمجھو ان حرکتوں سے جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے اس دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اس گفتگو کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اسرائیل سے کوئی رحم کی بھیک ہے، بلکہ یہ ایک انصاف کی بات ہے، یہ عدل کی بات ہے، یہ جسٹ کی بات ہے جس کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ یہ وہ صحیح راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، یہ انصاف کی راہ ہے کہ بنی اسرائیل کے سامنے یہ دو پرپوزل ہیں آج، وہ دو باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کی گئی تھی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ایک یہ وظیفہ تھا کہ اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے نرم بات کہنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، شاید ہدایت پر آ جائے، اور اگر ہدایت پر نہیں آتا ہے تو پھر دوسرا وظیفہ یہ بھی رکھا حضرت موسیٰ کے ذمے، ان ارسل معی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ولا تعذبہم، ان کو تکلیفیں مت دو۔ تو یہی مطالبہ آج کے بنی اسرائیل پر ہے کہ اس لیے کہ اسرائیل تصویر کا رخ پلٹا ہے، تاریخ کے اسی دورائے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر وہ اپنی ابتدا میں تھے۔ اس لیے ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ آج ہم ان سے قولا لینا کہتے ہیں، ہمیں 48 سے یہ کام کرتے رہنا چاہیے تھا، قول لین، جس کے نتیجے میں پھر حجت تمام ہوتی اور اسرائیل ہلاک ہوتا، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ لہٰذا ایک بار پھر اسرائیل سے ہمارا کہنا یہی ہے کہ ہم آپ سے نرم بات کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس ہدایت پر آ جاؤ، انبیاء سے اپنے رشتے کو استوار کر لو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے
کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اہل فلسطین پر، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کرنے سے، سفاکیوں کی انتہا کر دینے سے باز آ جاؤ۔ ان ارسل معی بنی اسرائیل ولا تعذبہم۔ لیکن بنی اسرائیلیوں کی جو پرانی روش رہی ہے، ان کا جو رویہ رہا ہے اس پوری 4000 سالہ تاریخ میں، اس کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کم ہی امید ہے۔ لیکن اس وجہ سے کہ کم امید ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کی میزان میں یہ طے تھا کہ فرعون ہلاک ہونے والا ہے، لیکن بظاہر اس پر حجت تمام کی گئی، اس لیے ہمیں یہ حجت تمام کرنا ہے۔ تو اگر وہ باز نہیں آتا، ہدایت پر نہیں آتا، اور نمبر 2 اپنے ظلم سے باز نہیں آتا ہے، تو پھر فلسطین کے یہ نہتے مسلمان، کمزور مسلمان ہی ان کے لیے ایک دن کافی ہوں گے، جو بے سر و سامانی کے عالم میں پچھلے 70 سالوں سے اپنی جان اور مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے نونہالوں کو جنہوں نے شہید کیا ہے۔ وہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن کے لیے الفاظ ہی نہیں بنے ہیں، کس طرح ان کو بیان کیا جائے۔ کم از کم میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، اور اگر اس کو بیان بھی کرنا شروع کریں تو پھر دل کو کون تھامے گا، اور آنسوؤں کے سیلاب کو کون روکے گا۔ بس اتنا ہی میں کہوں گا کہ اہل فلسطین سے اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے ناموس ازل را تو امینی تو امینی، دارائے جہاں را تو یساری تو یمینی، اے بندہ خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبائے یقی کش کہ از دیر گما خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ اور یہ بھی کہ دلیل صبح روشن ہے، ستاروں کی تنت تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گرا خوابی، عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔